बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे। ये तकरीबन सुबह 8 बजे का टाइम है। सुबह 7:30 बजे मैंने अपनी बेटी को स्कूल के लिए भेजा और उसके बाद छोटी बेटी उठ गई, उसको दोबारा सुलाया और अब 8 बजे का टाइम है। आज मैंने अपने घर की करनी थी अच्छे तरीके से क्लीनिंग, क्योंकि मेरी जो हेल्पर हैं वो किसी काम से अपने गांव गई हुई हैं। तकरीबन हफ्ता लगा के आती हैं, 10 दिन 12 दिन, नो आइडिया। वो वापस आएंगी तो पता चलेगा कि कितने दिन मैडम लगा के आई हैं। तो आज तीसरा दिन था, वो नहीं आ रही थी। पहले 2 दिन तो मैंने वैसे ही ग्रूमिंग की। आप सारे छोटे बच्चों वाले माएँ अच्छे तरीके से जानती होंगी कि छोटे बच्चों के साथ इन कामों को मैनेज करना बहुत टफ सा हो जाता है। तो फिर मैं रोज़ ही वॉशरूम साफ़ नहीं कर सकती, ना ही रोज़ मैं मॉपिंग कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसा किया कि 2 दिन तो सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया, लेकिन आज मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे वॉशरूम भी देखने चाहिए और मुझे मॉपिंग भी करनी चाहिए। तो फिर सुबह मैंने ये रात को मैं प्लान करके सोई थी कि सुबह एक तो मैं दोनों वॉशरूम अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। मींस बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, इतना था कि उनको 10-10 मिनट या 15 मिनट कह सकते हैं लगने थे और दोनों ने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाना था। तो डीप क्लीनिंग इनकी मैंने कुछ दिन पहले खुद अपने हाथों से की थी। मुझे पता था कि हेल्पर छुट्टी पे जाने वाली है, तो इसलिए मैंने उसके होते हुए इनकी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली। एक दिन एक की, दूसरे दिन दूसरे की, ताकि मुझे फिर वो जाए तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाए और मुझे इतना ज़्यादा खपना ना पड़े। तो अब वही उसका फ़ायदा हुआ मुझे कि मैंने 10 मिनट एक वॉशरूम में लगाए, बड़े वॉशरूम में मैंने 15 मिनट लगाए। ये हमारा बड़ा वॉशरूम है, ये ज़्यादा यूज़ होता है, छोटे वाला कम यूज़ होता है और इसलिए यहाँ पे 15 मिनट लगे, छोटे वाले में 10 मिनट लगे और मेरे दोनों वॉशरूम अच्छे तरीके से चमक गए। पहले मैंने सोचा कि मैं ब्रूमिंग कर लूँ, मॉपिंग कर लूँ, उसके बाद वॉशरूम्स की तरफ आऊँगी। फिर मैंने कहा नहीं यार, मॉपिंग मैंने काफ़ी अरसे के बाद करनी है, तो मैं वो करके मैं काफ़ी थक जाऊँगी, थका हुआ फील करूँगी। फिर मैंने कहना है कि नहीं, वॉशरूम्स मैं कल पे रख देती हूँ। तो आज का काम कल पे छोड़ना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। ये तो मुझे आप समझ आ गई है 32 साल की होने के बाद कि अगले दिन पे काम छोड़ना सिर्फ बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं। हम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, किसी और को तो हमने क्या ही बनाना, हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए जब भी कोई आप प्लानिंग करें तो उस काम को आप उसी टाइम से शुरू करें, आज से शुरू करें। कल नहीं आती कभी भी, कल कभी भी नहीं आती, बहुत रेयरली होता है। 1000 में शायद एक दफ़ा कि हम कहें कि हाँ जी कल से हम ये काम शुरू करेंगे तो हम कर लेंगे। तो मैं अपनी पिछली भी 1-2 वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि आपके माइंड में कोई बात आए तो उसको उसी टाइम इम्प्लीमेंट करें, कल पे मत रखें। उसी टाइम इम्प्लीमेंट होगी तो हमें एनर्जी भी आएगी, हमें मोटिवेशन भी आएगी। और कल पे छोड़ देंगे तो फिर हमें शैतान डीमोटिवेट कर देगा, स्लो कर देगा, सुस्त कर देगा। तो ये छोटी सी टिप थी न्यू होम मेकर्स के लिए, या वो मेरी बहनें जो कभी कभी मेरी तरह सुस्ती का शिकार हो जाती हैं। तो लेकिन हमने एक्चुअली घर को भी देखना है और स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए सारे कामों को मैनेज करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। जिनके सारे बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी इस वे में हो जाता है कि जब बच्चे स्कूल गए हों तो इंसान अपने हज़ारों काम निपटा लेता है। लेकिन जब आपका एक बच्चा स्कूल जा रहा हो या 2 बच्चे जा रहे हो, एक बच्चा फिर भी छोटा सा हो आपके साथ हो, तो फिर वो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा होता है। तो मीन्स थोड़ा सा काम कर लिया, बच्चा रो पड़ा, थोड़ा सा काम कर लिया, बच्चे को कुछ खिलाना पड़ गया, थोड़ा सा काम कर लिया, बच्चे को सुलाना पड़ गया, तो बस सारा दिन इसी तरह चलता है। खैर, ज़िंदगी में इन्हीं बच्चों के दम से रौनक है। उस रब की ज़ात का बहुत शुक्र है। वो बहुत सारे हम ज़िंदगी में ऐसे भी इंसान देखे हैं जो इस नेमत को, इन रहमतों को तरसते हैं और हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। और मैं भी बहुत दफ़ा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ जब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग जिस दिन करें, लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगती हूँ। अपने बच्चों को सोए हुए हर माँ ही अपने बच्चों को प्यार कर रही होती है, स्पेशली जिस दिन ज़्यादा डांटा हो उस दिन। तो खैर,
تو یہ میں نے آپ سے باتیں بھی بہت ساری دل کی کر لیں، اور دونوں میرے واش رومز بھی اچھے طریقے سے صاف ہو گئے۔ ان واش رومز کو صاف کرتے کرتے مجھے تقریباً 8:45 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ مینز درمیان میں ایک دفعہ میری بیٹی بھی اٹھ گئی تھی، اس کو بھی میں نے سلایا، اس کو بھی 10 منٹ مجھے دوبارہ لگ گئے سلانے میں۔ تو اب پھر میں نے برومنگ سٹارٹ کی ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی سو رہے ہیں، اور آج کل میری امی بھی میری طرف آئی ہوئی تھیں، اور اب وہ چلی گئی ہیں واپس ود اے سیڈ نوٹ۔ مجھے ان کے رہنے سے بہت آسرا تھا، مینز وہ میرے بچوں کو دیکھ لیتی تھی سارا دن، اور میں گھر کے کام شام کر لیتی تھی۔ کبھی جب میں بچوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی یا سلا رہی ہوتی تھی تو وہ کوکنگ وغیرہ کر لیتی تھی۔ تو میری مطلب ہر طرح سے موجیں ہفتہ لگا کے اب ممی جا چکی ہیں، اور جس دن وہ گئیں میں بہت سیڈ ہوئی، بہت زیادہ۔ یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھ سے چھن رہی ہو نا۔ تو خیر جب ماؤں کے گھر میں جائیں تب بھی وہ بہت زیادہ ہمیں آرام دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں 2-4 دن رہنے کے لیے آ جائیں کبھی قسمت سے، تو تب بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو ریسٹ دے سکیں جتنی بھی دے سکیں۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ تو جی یہ میں موپنگ کرنے لگی ہوں۔ موپنگ کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی میں آج۔ ایک تو میں نے گرم پانی یوز کیا ہے، دوسرا اس کے موپنگ والی بکٹ میں میں نے ڈالا ہے 2 ڈھکن بھر کے میں نے ڈالے تھے فیبرک کنڈیشنر کے۔ اس سے پورے گھر میں یقین کریں جس دن میں نے موپنگ کی تھی اتنی پیاری خوشبو سارا دن، کیونکہ فین گرمیاں ہیں تو فین چل رہے ہوتے ہیں آل ٹائم، تو سارا دن اتنی پیاری خوشبو گھر سے آئی، گھر مہکا مہکا بالکل لگا۔ ہفتے میں میری ایک دن روٹین ہے گرم پانی سے میں کرتی ہوں، اس میں فینائل ڈال کے ہیلپر سے لگواتی ہوں، اور ایک دن میں یہ فیبرک کنڈیشنر ڈال کے وہ لگواتی ہوں۔ باقی 4-5 دن وہ سمپل طریقے سے ہی کام ہو رہا ہوتا ہے، اور سنڈے والے دن پھر صرف میں برومنگ ہی کرتی ہوں، کیونکہ سنڈے والے دن ہیلپر کی چھٹی ہوتی ہے، اور اس دن میں نے ہی برومنگ کرنی ہوتی ہے یا تھوڑی بہت ڈسٹنگ کر لیتی ہوں۔ اور اسی طرح جب کبھی ہیلپر زیادہ چھٹیوں پہ چلی جائے تو میں 2 دن صرف برومنگ کرتی ہوں، پھر ایک دن لگا کے واش رومز اور موپنگ وغیرہ، مطلب اس دن پھر میں مین کام یہ رکھتی ہوں۔ بعد میں اگر کوئی ٹائم بچ جائے باقی کوئی کام ہو جائے تو ٹھیک، ادروائز پھر میں باقی کاموں کو اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتی ہوں، یعنی جتنا میرا جسم اجازت دے کام کرنے کی اتنا کرتی ہوں، باقی پھر میں اگلے دن کے لیے رکھ لیتی ہوں۔ تو یہ سارا کام صبح کرنے کے بعد میں نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ اس کے بعد ہسبینڈ کے کپڑے، میری عادت ہے پریس کرنے کی، ناشتے سے پہلے ہی سارا کچھ ریڈی کر کے میں ناشتہ بناتی ہوں، لیکن کیونکہ آج میں صفائی سٹارٹ ہو گئی تھی صفائی کے لیے، تو پھر میں نے ناشتہ بنا کر پھر ہسبینڈ کے آفس کے لیے کپڑے پریس کیے، اور اب میری بیٹی بھی آ چکی ہے اسکول سے، اور اب میں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں۔ باقی سارا گھر سمیٹا جا چکا ہے، اب میں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں، اور نیچے آپ کو ٹوائز بکھرے نظر آ رہے ہیں کیونکہ میری چھوٹی بیٹی بیٹھی کھیل رہی تھی، اور بچوں والے گھر میں تو پھر ایسی رونقیں لگی ہی رہتی ہیں، کبھی سمیٹ لیا بچوں نے بکھیر دیا، پھر ماؤں نے سمیٹ لیا، پھر بچوں نے بکھیر دیا، دن میں پتہ نہیں کوئی 70 دفعہ ایسے کام چلتے ہیں۔ تو ڈسٹنگ میں کیونکہ میری فریج بلیک کلر کی ہے تو اس پہ ہاتھوں کے نشان بہت واضح ہو جاتے ہیں، تو میں ہر روز جب میں ڈسٹنگ کر رہی ہوتی ہوں تو ساتھ ہی میں ہلکا سا سپرے کر کے فریج کی بھی کپڑا مار دیتی ہوں، اور اس سے فریج بھی چمک جاتی ہے، بالکل ہاتھوں کے نشان غائب ہو جاتے ہیں، ادروائز بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ظہر کی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، بچوں کو سلانے کے بعد میں کچن میں آئی، تب تک میری امی سالن بنا چکی تھیں، کیونکہ امی کو پتہ تھا کہ آج میری بیٹی کافی تھک گئی ہے، اس نے کافی کام کیا ہے، تو امی نے خود ہی سالن اوپر رکھ دیا۔ بلکہ جتنے دن بھی امی رہی ہیں، میرا جو کام کم ہو یا زیادہ ہو، امی ہی کوکنگ کرتی رہی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں امی سے ہی کرواتی رہی ہوں، کیونکہ مجھے بھی لالچ آ گیا تھا کہ ایک تو میری کوکنگ سے چھٹی ہو جائے گی کچھ دن، اور دوسری بات یہ کہ ماں کے ہاتھ کا کھانا مل جائے گا۔ تو بچے ہونے کے بعد پھر ماں کے گھر بھی کم ہی جا ہوتا ہے، موسٹلی ہم یہی اوائڈ کرتے ہیں کہ کم ہی جائیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ اتنا سامان اٹھانا، لانا لے جانا، وہ اتنا مجھے ہیکٹک سی روٹین مجھے لگتی ہے، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ اب امی کے گھر کم ہی جاؤں، اگر جاؤں گی بھی تو 2-4 گھنٹے رک کے پھر واپس آ جاؤں، رات نہیں رکوں۔ جب کبھی ہسبینڈ آؤٹ آف اسٹیشن جائیں تو پھر ضرور امی کے گھر رکنے کے لیے میں جاتی ہوتی ہوں، ادروائز پھر میں اپنے گھر میں ہی زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں بچوں کے ساتھ۔ تو اب ساتھ ہی ظہر کی نماز کے بعد کچھ بیڈ شیٹس تھیں، وہ میں نے بیڈ شیٹ چینج کی، اور ایک بیڈ شیٹ پہلے کی پڑی ہوئی تھی
وہ میں نے کہا چلیں ساتھ لگتا ہے یہ بھی واش کر لیتے ہیں، ایک چکر پہلے کپڑوں کا نکال لیا تھا، تو یہ میں نے کہا یہ کام بھی ذرا آج کے دن ہی نپٹا لیے جائیں، حالانکہ میری شام تک بہت زیادہ بس ہو چکی تھی، لیکن یہ مجھے فائدہ ہو گیا کہ کوکنگ نہیں کرنی پڑی، تو وہ میرا ٹائم سیو ہو گیا، وہ پھر میں نے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا، عصر کی نماز پڑھ کے، حالانکہ سونا نہیں چاہیے لیکن عصر کی نماز پڑھ کے لیٹی، تو مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ آج بچوں کو کون دیکھے گا، کیونکہ امی تھیں تو امی نے بچوں کو دیکھ لینا تھا، میں آرام سے لیٹی، اور مجھے نہیں پتا میں کب سوئی ہوں، پھر تقریباً 1.5 گھنٹہ سونے کے بعد میں اٹھی ہوں، اتنی تھکی ہوئی تھی، مجھے کوئی دنیا کی ہوش نہیں تھی کہ کہاں پہ ہوں اور کہاں پہ نہیں ہوں، تو چلیں جی، یہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کھچڑی بنا رہی ہوں، سالن بھی ہمارا بن چکا ہے، برتن بھی سارے واش ہو چکے ہیں، یہ سارے میں نے ہی واش کیے تھے، میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ اپنی امی سے ہی سارے کام کرواتی رہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، یہ تقریباً عصر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے کہ جب میں اور میری امی چائے پی کے فری ہوئے تھے، میں نے باقی بھی برتن واش کیے، سالن جس میں بنا تھا پریشر کوکر میں، اور چائے والے برتن بھی واش کر کے میں نے سنک بالکل صاف کر دیا، اب میں بالکل ریلیکس تھی، اب پھر میرے ریسٹ کا ٹائم ہے، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔